خوفناک حملہ، کئی ٹینک تباہ، کئی فوجی ہلاک۔ اسرائیل پر ایک تباہ کن حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ کہاں سے کیا گیا ہے؟ کتنے لوگ اس میں مارے گئے؟ کتنے ٹینک تباہ ہوئے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک تباہ کن حملہ اسرائیل پر کیا گیا ہے، یہ حملہ کس ملک کی جانب سے کیا؟ اچھا، پہلی بات ہے کسی ملک کی جانب سے، میں ایسے آپ سے کہوں کہ کسی ملک کی، یہ حزب اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دیکھیں، لیبنان میں موجود جو شیعہ ملیشیا ہے اس کا نام حزب اللہ ہے، اور یہ مسلح تنظیم ہے، اور یہ باقاعدہ گاہے بگاہے اپنے راکٹس کے ذریعے اسرائیل کو ہلاتی جلاتی رہتی ہے۔ لیکن اسرائیل نے جو پرسوں رات حزب اللہ نے اس پر حملہ کیا تھا تل ابیب میں، اس کے بعد بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور پھر یہ کہا کہ لیبنان کے ساتھ ساتھ جتنی بستیاں ہیں اس میں زیادہ تر بستیاں جو ہیں وہ کرسچن کی بستیاں ہیں، اس کو خالی کر دیا جائے، کیونکہ ہم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم لیبنان کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد لیبنان گورنمنٹ نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ حزب اللہ جو ہے وہ راکٹ کی کارروائیاں بند کرے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ لیبنان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا بھی، اس نے راکٹ برسائے، لیکن ایک بڑا حملہ جو تھا وہ پلان کیا گیا تھا ٹینکوں کے ساتھ، یعنی ٹینک جو تھے وہ لیبنان کے اندر گھسنے تھے، اور گھس کر انہوں نے اندر جا کر بمباری کرنی تھی، گولہ باری کرنی تھی، اور اس کے نتیجے میں حزب اللہ کے وہ محفوظ ٹھکانے جو جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک انہوں نے اپنے فوجیوں کو پہنچانا تھا۔ یہ ایک بڑا آپریشن تھا جس کے لیے پہلے بستیاں خالی کرائی گئیں، کرسچنز کی بستیاں ہیں، تاکہ یہودی اور کرسچن جو ہیں آمنے سامنے نہ آئیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ حزب اللہ نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ اب مراکہ جو ان کا ڈویژن ہے، مراکہ ٹینکس کا، یہ جدید ترین دنیا کا ٹینک ہے، وہ آیا اور اس پر پھر انہوں نے جو ہے حلہ بولا۔ حزب اللہ نے 4 ان کے ٹینکس جو ہیں وہ تباہ کیے، جس کے بعد باقی ٹینکس جو ہیں وہ واپس چلے گئے، کیونکہ حزب اللہ جو ہے اس کا نقصان نہیں ہو سکا۔ اور یہ ساری رپورٹنگ جو ہے اسی لیبنان کے اندر ایک ٹیلی ویژن ہے، ملایا اس کے اس طرح کا نام ہے، اس نے یہ رپورٹنگ کی ہے، اور وہ تصویریں بھی جاری کی ہیں جو جلتے ہوئے ٹینک کی ہیں۔ یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے۔ زمینی حملہ کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل لیبنان پر، اس کو ناکام بنایا حزب اللہ نے، اور حزب اللہ نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے کہ وہ ٹینکس کے سامنے بھی ایسا اسلحہ رکھتے ہیں جو ٹینکس کو جلا اور تباہ کر سکتے ہیں۔ مراکہ ٹینک جو ہے یہ اس نے غزہ میں بھی یوز کیا تھا، اور حماس اس کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا، دیکھیں۔ اور یہاں پر حزب اللہ نے اپنی پہلی جرب میں ہی ان کے 4 ٹینک جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جلتے ہوئے ٹینک کی تصویریں جو ہیں وہ سامنے منظر عام پر آ گئی، اور لیبنان کے ٹی وی نے اس کو جاری بھی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب اس طرف بھی جنگ میں انوالو ہو جائے گا۔ اس حملے میں کچھ اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات؟ جی بالکل ہے اطلاعات، ٹینک اگر تباہ ہوئے تو اس میں فوجی بھی مارے گئے۔ یہ حملہ جو تھا وہ صرف ٹینکس کا نہیں تھا، ٹینکس کے ساتھ جو ہے ان کی بختر بند گاڑیاں اور جیپیں بھی تھیں۔ بہت سارا جو ہے نقصان ہوا ہے، تفصیلات جیسے جیسے آئیں گی ہم بتاتے چلے جائیں گے، لیکن حزب اللہ نے ایک بڑی کارروائی میں جو ہے یہ ٹینکس تباہ کیے ہیں۔ اور یہ ٹینک تباہ ہونے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اب لبنان کی طرف آتے ہوئے کچھ جو ہے وہ احساس ہوگا، کیونکہ اگر میزائل پھینکے گا تو ڈائریکٹلی یہ لبنان پر میزائلز ہوں گے، یہ ایک نئی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے زمینی کارروائی کا بنایا تھا، پروگرام بنایا، یا اس نے جو اس کو کیا، لیکن جو پروگرام بھی بنا اس کو حزب اللہ نے تہز نہز کر دیا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے، ایک طرف حزب اللہ ہے، حوثی باغی ہیں، اور بھی جو ہیں حماس ہے، یہ تمام تنظیمیں جو ہیں اسرائیل کے خلاف جو ہے کام کریں گی۔ ایران اس وقت اکیلا نہیں رہا اس پورے حملے میں۔ اگر آپ کسی بات کو نوٹیبل کریں تو وہ یہ ہے کہ ایران پوری طرح سے اکیلا نہیں رہا۔ اسرائیل کے ارد گرد بھی ایسے گروہ اور گروپ موجود ہیں جو اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فی الحال یہ 4 ٹینکس کا تباہ ہونا، 3 F-15 کا گرنا، ایک بحری جہاز کا تباہ ہونا، اور 7 کے قریب ریڈار سسٹم جو ہیں ان کا تباہ ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جتنا مرضی چھپا لیا جائے، اس جنگ میں ایران مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اور مسلسل اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی ان دونوں کا تو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اربوں خربوں ڈالر جو ہے ان کا اس وقت اس جنگ میں ڈوب چکا ہے، اور مزید ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ آبِ ہرمز جو ہے وہ کھلی نہیں ہے، بس تیل بند ہے، نہیں کھلے گی، تیل کی سپلائی بند رہے گی، تیل مہنگا ہوگا،
خلیجی اور بھی ممالک کو اپنی تیل کی سپلائی سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے بڑا نقصان ہوگا، اس سے بھی نقصان ہوگا، اور خلیجی ممالک میں جو کھانے پینے کی اشیاء جاتی ہیں وہ بھی آبِ ہرمز سے ہی گزر کے تو جاتی وہ ہیں۔ بند ہو جائے گی سپلائی۔ دیکھیں اس پوری آبِ ہرمز سے تقریباً کہتے ہیں کہ $60 بلین کا مال جو ہے اس کی ترسیل ہوتی ہے، تو یہ ترسیل ساری کی ساری اس وقت بند ہے۔ یہ جنگ جیسے جیسے آگے بڑھے گی، آج 5واں دن ہے، جیسے جیسے آگے بڑھے گی امریکہ پر معاشی جو دباؤ ہے وہ آتا چلا جائے گا، اور جو ایران ہے وہ اس کی طرف لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے حق میں بولنا شروع ہوں گے۔ جنگ بند ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں جنگ بند ہونی چاہیے، اور یہ اسرائیل کے کہنے پر لڑی جانے والی جنگ ہے جس میں امریکہ پھنسا ہے اور خود اسرائیل بھی تباہی کا نشان بن رہا ہے۔ تل ابیب میں گرنے والے جو میزائلز ہیں خیبر شکن، ان کی جب فوٹیجز الجزیرہ نے چلائی ہیں آپ سب دیکھیں، ویسے میں نے اپنے واٹس ایپ اس پہ بھی لگائی ہے، اسٹیٹس پہ بھی لگائی ہے وہ فوٹیج، اس فوٹیج کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا آئرن ڈوم تباہ ہو چکا ہے، ان کے ٹینک تباہ ہو چکے ہیں، ان کے رڈارز کام نہیں کر رہے، کچھ تباہ ہو چکے، اور شاہد جیسے ڈرون جو ہیں کھلے عام جو ہیں ان کی بلڈنگز کو تباہ دندناتے پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ایران ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے تو اللہ کی جو ہے یہی مدد ہوتی ہے، یہی اسی طرح کی مدد آیا کرتی ہے۔ مدد آ گئی ہے کہ اب حزب اللہ جیسی تنظیم جو ہے مراکہ جیسے ٹینک جو ہے تباہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اینٹی ٹینک میزائلز بھی ہیں۔ بالکل ایسا اگر اینٹی ٹینک ہیں تو اینٹی ہیلی کاپٹرز اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز بھی ان کے پاس ہو سکتے ہیں۔ موجود ہیں ان کے تو میں یہ کہتا ہوں کہ حزب اللہ جو ہے وہ اس وقت صحیح معنوں میں اگر ایران کے کہیں کہ ایران کے جانشینان بالکل اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔